کبھی سوچا ہے کہ ایک ننھا سا بچہ اپنی دنیا کو دیکھتا کیسے ہے؟ اس کے ذہن میں چیزوں کا مطلب کیسے بنتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی سفر پر نکل رہے ہیں، ایک بچے کے ذہن کے اندر کا سفر، اور ہمارے گائیڈ ہوں گے جین پیاجے۔ ان کی تھیوری کو سمجھیں ایک ماسٹر کلاس کے برابر ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی ننھے سائنسدان کی، پھر ہم جانیں گے کہ علم کی تعمیر ہوتی کیسے ہے۔ اس کے بعد ہم نشو و نما کے ان 4 مشہور مراحل کو تفصیل سے دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس تھیوری کا عملی زندگی اور کلاس روم میں کیا استعمال ہے، اور آخر میں پیاجے کی لازوال میراث پر بات کریں گے۔ تو آئیے سیدھا پہلے حصے میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ننھا سائنسدان، یہ پیاجے کی تھیوری کا وہ بنیادی خیال ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، پیاجے سے پہلے لوگ سوچتے تھے کہ بچے تو بس خالی برتن ہیں جن میں ہم بڑے لوگ معلومات بھرتے رہتے ہیں، لیکن پیاجے آئے اور انہوں نے کہا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بچے غیر فعال نہیں ہوتے، وہ تو اصل میں ننھے سائنسدان ہیں۔ وہ خود اپنی دنیا کو کھوجتے ہیں، تجربے کرتے ہیں اور فعال طور پر اپنے علم کی عمارت خود بناتے ہیں۔ اچھا، تو اگر بچے ننھے سائنسدان ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کی یہ عمارت بنانے کے لیے ان کے پاس اوزار کیا ہیں؟ ان کے ذہنی ٹول کٹ میں کیا کیا شامل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس ٹول کٹ کا سب سے اہم اوزار ہے اسکیما۔ اسکیما کو آپ آسان لفظوں میں علم کے بلڈنگ بلاکس کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ ذہنی فائلیں یا خاکے ہیں جو ہمارا دماغ دنیا کو سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے بناتا ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے یہ خاکے اور بھی زیادہ پیچیدہ اور تفصیلی ہوتے جاتے ہیں۔ اب یہ ذہنی خاکے بنتے اور بدلتے کیسے ہیں؟ یہ ہوتا ہے موافقت یعنی ایڈیپٹیشن کے عمل کے ذریعے۔ یہ سیکھنے کا ایک مسلسل عمل ہے جس میں 2 چیزیں کام کرتی ہیں، ایک ہے اسیمیلیشن یعنی انجذاب، اور دوسری ہے اکوموڈیشن یعنی ترمیم۔ ان دونوں کے درمیان توازن ہی اصل میں ذہنی نشو و نما کو آگے بڑھاتا ہے۔ چلے ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچے نے بلی دیکھی ہے اور اس کے دماغ میں 4 ٹانگوں والے نرم بالوں والے جانور کی ایک فائل یعنی اسکیما بن گیا ہے۔ اب جب وہ پہلی بار کتا دیکھتا ہے تو وہ اسے بھی اپنی پرانی فائل میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بلی کہتا ہے۔ یہ ہے اسیمیلیشن۔ لیکن جب وہ ایک بکری دیکھتا ہے جو کافی مختلف ہے تو اس کا دماغ کہتا ہے کہ رکو، یہ تو پرانی فائل میں فٹ نہیں ہو رہی، تو اسے اپنی پرانی فائل کو بدلنا پڑتا ہے اور بکری کے لیے ایک بالکل نئی فائل بنانی پڑتی ہے۔ اس عمل کو اکوموڈیشن کہتے ہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں پیاجے کی تھیوری کے سب سے مشہور حصے کی طرف، علمی نشو و نما کے وہ 4 مراحل۔ انہیں ایک ایسی سیڑھی سمجھیں جس پر ہر بچہ قدم بقدم چڑھتا ہے۔ پیاجے کا ماننا تھا کہ ان مراحل کی ترتیب بالکل طے شدہ ہے، کوئی بھی بچہ کسی مرحلے کو چھوڑ کر آگے نہیں جا سکتا۔ ہر اگلا قدم پچھلے قدم پر ہی بنتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو چھونے اور محسوس کرنے سے شروع ہوتا ہے اور پھر سوچ کی ان بلندیوں تک جاتا ہے جہاں پیچیدہ سے پیچیدہ خیالات ہوتے ہیں۔ تو اس سیڑھی پر پہلا قدم ہے حسی و حرکی دور، جو پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بچے اپنی حواس یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور اپنی حرکات کے ذریعے دنیا کو سمجھتے ہیں۔ یہاں جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ہے آبجیکٹ پرماننس کے تصور کو سمجھنا، یعنی یہ جان لینا کہ چیزیں تب بھی موجود رہتی ہیں جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم لکا چھپی کھیلتے ہیں۔ سیڑھی کا دوسرا قدم ہے قبل عملی دور۔ یہ 2 سے 7 سال کی عمر کا دور ہے۔ اس سٹیج پر زبان اور علامتوں کا استعمال تو شروع ہو جاتا ہے، جو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن منطق یعنی لاجک ابھی بھی کہیں دور ہوتی ہے۔ اس کی 2 بڑی دلچسپ نشانیاں ہیں۔ ایک ہے خود مرکزیت یعنی ایگو سینٹرزم۔ بچہ سمجھتا ہے کہ جو وہ دیکھ رہا ہے پوری دنیا وہی دیکھ رہی ہے۔ اور دوسری ہے تحفظ یعنی کنزرویشن کے تصور کی کمی۔ مثال کے طور پر اس عمر کے بچے کے لیے ایک لمبے گلاس میں ہمیشہ زیادہ جوس ہوتا ہے، بھلے ہی مقدار برابر کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ذہن ابھی صرف ایک ہی پہلو یعنی اونچائی پر توجہ دے پاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے ٹھوس عملی دور، جو 7 سے 11 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ یہاں سے اصل میں منطقی سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔
اب بچے ٹھوس اور حقیقی چیزوں کے بارے میں منطق سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ گلاس کی شکل بدلنے سے جوس کی مقدار نہیں بدلتی۔ وہ چیزوں کو ترتیب دے سکتے ہیں اور ریاضی کے اصول جیسے ریورسیبلٹی کو بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے اگر 3 جمع 4 7 ہیں تو 7 نفی 4 3 ہوں گے۔ لیکن یاد رہے، ان کی منطق ابھی بھی ان چیزوں تک محدود ہے جنہیں وہ دیکھ یا چھو سکتے ہیں۔ اور اب ہم سیڑھی کے آخری اور سب سے اونچے زینے پر ہیں، رسمی عملی دور، جو 11 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ یہ ذہنی نشوونما کی چوٹی ہے۔ اس مرحلے میں سوچ آزاد ہو جاتی ہے۔ اب نوجوان صرف ٹھوس چیزوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ تصورات جیسے کہ انصاف، اخلاقیات اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ وہ فرضی مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور سائنسی انداز میں دلیل دے سکتے ہیں۔ ان کی سوچ کی دنیا بہت بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ان چاروں مراحل پر ایک فوری نظر ڈالتے ہیں۔ حسی و حرکی دور میں حواس کے ذریعے سیکھا جاتا ہے۔ قبل از عملی دور میں سوچ علامتی تو ہوتی ہے مگر غیر منطقی۔ ٹھوس عملی دور میں ٹھوس چیزوں کے لیے منطق آ جاتی ہے اور رسمی عملی دور میں تجریدی اور سائنسی سوچ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو پیاجے کا یہ نظریہ صرف کتابوں کی بات نہیں ہے، اس نے حقیقی دنیا میں خصوصاً تعلیم کے میدان میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ اس نظریے نے ہمیں یہ سکھایا کہ بچے کو ایک فعال سیکھنے والا سمجھنا چاہیے، نہ کہ کوئی خالی برتن۔ ہمیں تعلیم کو بچے کی ذہنی تیاری کے مطابق ڈھالنا چاہیے، اور یہ کہ استاد کا کام صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں بچہ خود کھوج لگا کر، خود دریافت کر کے سیکھ سکے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ سائنس کی دنیا میں کوئی بھی نظریہ حتمی نہیں ہوتا۔ پیاجے پر بھی کچھ تنقید کی گئی، جیسے کہ شاید انہوں نے بچوں کی صلاحیتوں کو کچھ کم سمجھا یا سماجی اور ثقافتی اثرات کو نظر انداز کر دیا، اور یہ کہ ترقی شاید ان سخت مراحل کے بجائے ایک مسلسل عمل ہے۔ لیکن ان تنقیدوں کے باوجود ایک بات تو طے ہے کہ پیاجے کی میراث آج بھی زندہ ہے، اور اس کا اثر بہت گہرا اور پائیدار ہے۔ پیاجے کا سب سے بڑا تحفہ بچہ مرکز تعلیم کا تصور ہے۔ یہ سوچ کہ ہمیں تعلیم کو بچے کے مطابق ڈھالنا چاہیے، نہ کہ بچے کو تعلیم کے مطابق، ایک ایسا انقلابی خیال تھا جس نے دنیا بھر کے کلاس رومز کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور اس گفتگو کا اختتام ہم خود جین پیاژے کے ایک بہت ہی طاقتور قول پر کرتے ہیں۔ اسکولوں میں تعلیم کا بنیادی مقصد ایسے مرد و خواتین پیدا کرنا ہونا چاہیے جو نئی چیزیں کرنے کے قابل ہوں، نہ کہ صرف وہ دہرائیں جو پچھلی نسلوں نے کیا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو آج بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔